نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی، اور جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو پچھلے جمعہ پورے تفصیل کے ساتھ میں بتایا گیا تھا کہ جمعہ کے دن پچھلی قوموں کو بھی یہ دن ملے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس دن کی ناقدری کی. یعنی ناقدری مطلب کیا کہ اس دن کا جو حق ہے، خاص طور سے جمعہ کی نماز پڑھنا، اس کی تیاری کرنا، جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم سارے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو. ایسا اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں حکم دیا ہے. تو اس طریقے سے ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وہ دن چھین کر ہم سب کو عطا کیا ہے. اب ہم اور آپ جو ہے نا اس دن کی قدر کریں، لوگوں کو اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ بھائی اپنی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ یہاں پر سارے دیوڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہوں یا بستی پر کے ہوں، ان کو جو ہے نا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو، سہولت پیدا ہو، اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کر سکے. اس کے لیے یہاں پر جمعہ کی نماز شروع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی جو ساتھی جمعہ کی نماز کے لیے یہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ان ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی اگر میری اس بات کو جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں، اور ابھی میں اس ویڈیو کو چینل پر ڈالوں گا تو جو یہاں پر لوگ نہیں ہیں، ممبئی میں ہیں، پونے میں، وہ بھی سننے والے ہیں. تو وہ لوگ جو بھی ساتھی یہاں پر نہیں ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے اس بات کے بارے میں فکر مند کرائے کہ بستی پر جو ہے نا پوری دیوڑ گاؤں کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنے کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے. تو سارے کے سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، کیونکہ 3 جمعہ جو ہے نا سلگ یعنی کنٹینیو جو لوگ جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیتے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے حدیث میں کہ اس کا جو نام ہے نا، نام بھلے سے نام عبد الرحمن ہو، نام عبد الرحیم ہو، نام عبد الکریم ہو، نام شفیق ہو، جمیل ہو، کریم ہو، بھلے سے اس مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن 3 جمعہ جان بوجھ کر سلگ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمانوں کی لسٹ میں سے نکال کر منافقوں کی لسٹ میں نام ڈال دیا جاتا ہے. اب منافق کون ہوتے ہیں؟ کہ منافق اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن کافروں سے بھی زیادہ سخت جو عذاب ہے، جو سزا ہے، دی جائے گی منافق کو. جہنم کے اندر جو ہے نا 7 جو ہے نا طبقات ہیں، اوپر نیچے. سب سے نیچے جو طبقہ ہے نا اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لوگوں کو ہم اس بات کے بارے میں آگاہ کریں، فکر کریں. دوسری چیز دیکھو یہ ہے کہ جمعہ کے نماز کو یہاں پر شروع کرنے کا بھی ایک مقصد تھا. مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے گاؤں کے اندر جو ہے نا رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہاں پر مکتب شروع کیا گیا، اور الحمدللہ 12 بچے وہاں پر ابھی مکتب کے لیے مغرب کی نماز کے بعد آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور میں نے لوگوں کو یہ بھی بولا ہے کہ بچوں کے علاوہ جو بڑے لوگ بھی ہیں وہ بھی آ کے قرآن سیکھے. تو ماشاءاللہ دوسرے دن جو ہے نا توحید بھائی بھی آئے اور مغرب سے عشاء تک بیٹھے تھے میرے پاس، ان کو بھی میں نے تھوڑا سبق دیا، وہ بھی سنائے. تو اور لوگوں کو میں یہ کہا تھا کہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو ابھی کچھ بھی نہیں آتا ہے، نعت طیات درود جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نعت طیات آتی ہے، نہ درود شریف یاد ہے،
تو اس کو بھی ہندی کے اندر بھی یاد کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر سورہ کچھ نہیں یاد ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ ہے، ایک ایک لائن کی، دو دو لائن کی، وہ یاد کر کے سنا سکتے ہیں۔ جو اس سے آگے ہیں جن کی یاد ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا دیکھو، میں خود یہاں پر دیوڑ گاؤں کے اندر محنت کر رہا ہوں، تو آپ بستی والے، گاؤں والے، دیوڑ کے سارے ساتھی اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ یہی ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے جاتے کہ نہیں جاتے؟ وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے؟ حلقے کے اندر بیٹھ کے قرآن سکھایا جاتا، ساری چیزیں سکھائی جاتی، تو اس کو ہم یہاں پر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوشش کریں کہ آپ کے بستی کے اندر جو بچے ہیں، سارے بچے، وہ بچوں کو مغرب کی نماز میں وہاں پر کوئی انتظام بنائے کہ ایک ساتھ میں ایک گاڑی میں وہاں پر لا کے چھوڑے کچھ ساتھی اور وہاں سے لائے، ایسے کچھ ترتیب بنائے۔ ہو سکے تو جو ساتھی لانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں، ان کی گاڑی کے اندر کچھ پیٹرول خرچہ وغیرہ کرنا پڑے تو کرے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں ان کے گھروں میں، تو وہ نیوانت سوئے نہیں، بلکہ وہ ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ جیسے میرے گھر میں بچے نہیں ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں، تو جن کے گھر میں بچے ہیں نا، اس بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم دینے کے لیے ہم اپنی طرف سے اگر ہم کو تھوڑا وقت دینا پڑے، تھوڑا مال لگانا پڑے، تو ہم اس لائن سے ہم تھوڑی قربانی دیں۔ کیونکہ دیکھو یہ جو بچے ہیں نا، جس کے بارے میں ہم لوگ اب اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، سیریس پن اپنے اندر نہیں ہے، یہ بچے جب بڑے ہوئیں گے، بڑے ہونے والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی موجودہ اس زمانے کے اندر آپ نصر الدین شاہ کو پہچانتے ہوں گے سارے لوگ، جو بالی ووڈ کا ایکٹر ہے، نصر الدین شاہ، پہچانتے کہ نہیں؟ ان کے بہت سارے فلمیں بھی شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے۔ ایسے ہی جاوید اختر جو بالی ووڈ کا گائک ہے، جو گانا لکھ کر دیتا ہے اور رائٹر ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، جاوید اختر۔ یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے کیا؟ نصر الدین شاہ، ان کا جو اس کے جو دادا پردادا تھے نا، وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ نصر الدین شاہ جو ابھی ممبئی کے اندر بالی ووڈ میں ہے، بڈھے ہو گئے وہ، اور دگگج جو ہے نا بالی ووڈ کے سپر اسٹار ہے وہ۔ ان کے پردادا کے بھی ابا، ان کا جو پورا خاندان ہے یہ افغانستان سے بھارت کے اندر آئے۔ تو افغانستان کے اندر جو سب سے بڑی درگاہ ہے، چشتیہ خاندان کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی بہت بڑی مزار ہے، پورے افغانستان میں بہت بڑی مزار ہے۔ جیسے اپنے انڈیا کے اندر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، جس کو خواجہ اجمیری کہتے ہیں، KGN لکھتے کہ نہیں، خواجہ اجمیری، ایسے ہی افغانستان کے اندر سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے پڑپوتے ہیں کون؟ نصر الدین شاہ، ان کے پڑپوتے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے جو اپنے زمانے کے گزر کے چلے گئے، لیکن ان کی نسل میں سے نصر الدین شاہ پیدا کیسے ہو گیا، جو گندی گندی فلمیں بنا کے بالی ووڈ میں ننگے ناچ رہا ہے، اور ناچتا ہی نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ان کے بھاشن ہے، مسلمانوں کو خلاف ان کے بھاشن ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اسلام کے، قرآن کے بارے میں اس کے بہت سارے عبد شبد الفاظ ہیں۔ ایسا کیوں بنا وہ اس لیے بنا کہ ان کے جو ابا تھے اور ان کے جو دادا تھے نصر الدین شاہ کے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو صرف جو ہے نا عیسائیوں جو کانوینٹ ہے نا اسکول، ان کے اندر جو ہے نا بچوں کو پڑھائے۔ جیسے مسوڑ کے اندر آپ کو عیسائی اسکول میں ہے نا، وہ میری ماتا، وہ عیسائی اسکول ہے۔ ایسے یہ بہت پہلے سے ایسے اسکول ہزاروں کی تعداد میں ہے اپنے بھارت کے اندر۔ تو اس میں یہ تو چھوٹے لیول کے، لیکن جو ممبئی، پونا اور بڑے بڑے جو اسکول وغیرہ ہیں نا بڑے شہروں میں، وہ بہت ہائی فائی ہے۔ تو وہاں پر صرف ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے، بلکہ وہ لوگ ایسے اسکولوں کے اندر وہ لوگ اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اور جس مذہب کے وہ ماننے والے ہوتے ہیں، جیسے اسلام کو ماننے والا کوئی بچہ ہے تو اس کے ذہن کو اس کے خلاف بنایا جاتا ہے۔ تو نصر الدین شاہ کو ایسے اسکول میں ڈالا گیا، وہ بچپن سے اس کے اندر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں جو پڑھتے پڑھتے اس میں سے جب باہر نکلے تو اسلام کے مخالف ہی بن گئے وہ پورے کے پورے، قرآن کے ہی مخالف بن گئے پورے کے پورے۔
کیوں ایسا ہوا؟ کہ صرف بچوں کو دنیاوی کی تعلیم دینے کی وجہ سے۔ ایسے ہی جاوید اختر، وہ نام سن رہے جاوید اختر، جاوید تو مسلمان کا نام ہے، اپنے گلی محلے میں 50 جاوید ملیں گے، رشتہ دار میں ملیں گے۔ اب یہ جاوید اختر تو وہ بولتا ہے نعوذ باللہ اللہ ہی نہیں ہے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ ابھی پچھلے 2 مہینہ پہلے اس کے ساتھ میں مفتی شمائل ندوی جو ہے کولکتہ کے، وہ ڈیبیٹ کیے، ان کے ساتھ میں مناظرہ ہوا دہلی کے اندر۔ دونوں یعنی وہ اللہ کو نام اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، اس کے اوپر وہ بہت سارے جو ہے نا دلیل دے رہے تھے۔ کون؟ جاوید اختر۔ اور قرآن اور احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ثبوت ہے، قرآن یہ خود اللہ کی ذات کے بارے میں ثبوت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کہ اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کو سمجھائی گئی، لیکن لاسٹ تک وہ انکار ہی کر دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایسا کیوں بنا؟ پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ معلوم ہے کیا؟ کہ جس وقت میں اپنے دیش کے اندر، دیش اپنا آزاد ہو رہا تھا، انگریز اپنے دیش کے اندر آئے اور کاروبار کے ذریعے سے اپنے دیش کے اوپر جو ہے نا انگریزوں نے قبضہ کیا، تو انگریز کو اپنے دیش سے بھگانے کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس زمانے کے اندر 1857 کے وقت میں، تو اس جنگ آزادی کے اندر جو سب سے پہلا جو فتویٰ دیا تھا، فتویٰ انگریزوں کے خلاف، کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا اور جہاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو وہ فتویٰ دینے والے کون تھے؟ جاوید اختر کے جو دادا تھے، اس زمانے کے سب سے بڑے مفتی علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے اتنے بڑے مفتی۔ ان کے پڑ پوتے ہیں کون؟ جاوید اختر۔ لیکن آج وہ اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے جاوید اختر۔ بتاؤ، جس کے پر دادا اتنے بڑے اللہ والے ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، اتنے بڑے عالم دین ہو، ان کی نسل کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کا انکار کر رہا ہو، جو قرآن کا انکار کر رہا ہو، بتاؤ، اور خود اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، وہ دوسروں کو دعوت دے رہے، جس کو ناستک کہتے ہیں ہم لوگ اس زمانے کے اندر۔ ایسا وہ آدمی بن گیا، کیوں؟ تو اس کے بارے میں معلوم کیا گیا، تو اس کے جو ابا تھے نا، انہوں نے جاوید اختر کی تعلیم عیسائی اسکول کے اندر بچپن سے کی، اس کو اپنے مذہب کی، اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو اس کے لیے دیکھو، ہم اور آپ جو ہے نا صرف اپنی ذات کے اوپر مطمئن نہیں رہے کہ بھائی میرا جیسے 4 مہینے لگا ہوا ہے، میرا چلہ لگا ہوا ہے، میں تو دیندار بن گیا ہوں، اب میرے بچے کیا پڑھے یا نہ پڑھے اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسوڑ کے اندر بھی ابھی مکتب جو ہے نا ایک جگہ چالو ہے، اور پورے مسوڑ کے اندر بھی کتنے بچے ہیں گھروں کے اندر، آپ جا کے وہاں بھی دیکھو، صرف جو ہے نا 10-12 بچے مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے کہ بچوں کو تعلیم دینا کتنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ افغانستان کے اندر اتنے بڑے اللہ والے، ان کی نسل کو تعلیم نہیں دی گئی تو وہ بالی ووڈ کا اسٹار بن گیا نصر الدین شاہ، اور علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسل کے اندر بچوں کی فکر نہیں کی گئی تو وہ ملحد بن گیا، یعنی اللہ کا انکار کرنے والا۔ تو ہم اور آپ جو ہے نا دیکھو، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اس کو تھوڑا ہم سیریس لے، دھیان میں لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ والے جو ہے نا، ہر انسان کو دنیا کے اندر کچھ ایسے کام کر لینے چاہیے مرنے سے پہلے کہ مرنے کے بعد اس عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے دیندار بنا دیتے ہیں نا، دیندار، تو وہ اولاد جب تک دنیا میں ہے، قائم ہے، وہ اولاد جب تک نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اللہ کی عبادت کرے گی، برائی سے بچے گی، اس کا ثواب جو ہے نا اس کے ماں کو، اس کے باپ کو ملتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس ذریعہ بنے اس کو۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے تو جتنے بھی وہ گناہ کرتے ہیں بچے، اس کا وبال بھی ماں باپ کو ہی ملتا ہے۔ تو دیکھو، اس بات کی تھوڑا آپ لوگ فکر کریں، کوشش کریں کہ مکتب کے لیے بچے وہاں پر آئے، اس بات کے بارے میں سب کو ہم دعوت دیں۔ اور الحمدللہ وہاں پر ابھی شروع ہے، ابھی 2 دن ذرا کچھ یاترا تھی گئی یہاں پہ، تو اس کے لیے آج اور کل 2 دن بند تھا، اور آج اور کل، آج بھی مائنی کے اندر اجتماع ہے وہ اپنے نیچے کی مسجد میں، تو وہاں پہ آج مسوڑ کے پورے سینٹر کے اوپر خدمت کی ذمہ داری ملی ہے، کھانا بنانا کھلانا شام کی،
اور صبح ناشتے کی ذمہ داری ہے۔ ایوب بھائی پہنچنے کا ہے وہاں پہ، تھوڑا دیکھو ترتیب بناؤ، ابھی سب ساتھی جانے والے ہیں، میں بھی جانے والا ہوں جمعہ پڑھا کے یہاں سے، تو اس کے اندر بھی پہنچنے کی کوشش کریں سارے ساتھی۔ کام کے اعتبار سے ذرا مذاکرہ ہوگا دعوت کے کام کے لائن سے، تو اس کے لیے کل اور پرسوں 2 دن بھی مکتب اور بند رہے گا، اتوار سے انشاءاللہ شروع ہوگا، تو اتوار سے مکتب میں بچوں کے لانے کی فکر کریں، وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے۔